بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ویلاگ میرا پرٹیکولرلی ایک جماعت کے حوالے سے ہے، اور کل میں نے کراچی کے حوالے سے کیا تھا، اس میں MQM کے مختلف جو دھڑے ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ایک ایسی جماعت کے بارے میں جو کہ ابھی پچھلے دنوں میجر کرائسس سے گزری ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت چیئرمین ہیں، ان کے والد صاحب سے، ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، ان کے والد صاحب سے بھی میری بڑی بات چیت رہی ہے، اور ان کی سوچ کو اور ہم نے سمجھنے کی بڑی کوشش کی ہے، اور ہم نے یہی دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے ایسی شخصیت تھی جو نہ جھکنے والی تھی، نہ بکنے والی تھی، اور نہ ڈرنے والی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا۔ اب ان کے صاحبزادے، ان سے بھی میری سلام تو ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ابھی ان کا کیا ٹیمپرامنٹ ہے، ابھی جیل سے بھی آئے، لیکن جو ابھی انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے، وہ لیٹر میں دکھاؤں گا۔ وہ لیٹر بہت امپورٹنٹ، اس لیے مجھے یہ ویلاگ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے جو ہے جو اسٹیٹمنٹ دی، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ جماعت ہے جو بیسیکلی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنی جان قربانی کو تیار ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، اور اسی جماعت کی بنیاد پر پاکستان ایسی ہی جماعتوں کی بنیاد پہ، اس پہ JUI بھی ہے، دوسری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، بلکہ ہر پاکستانی اس پہ قربانی دینے کو تیار ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنز میں قائدیانیوں کو غیر مسلم کہہ دیا گیا ہے، اور مسلم کی ڈیفینیشن اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن آئین میں موجود ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے واضح طور پر آئین میں چیز موجود ہے، اس میں ترمیم کرنی، اسے ایفیڈیوٹ میں ترمیم کرنے، الیکشن کمیشن کے پیپر میں ترمیم کرنے کی کوشش پچھلی حکومتوں میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی، اس حکومت نے تو باضابطہ اس کو پلان بنایا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس میں زیادہ بڑا صحرا جو ہے، یقیناً ہر پاکستانی کی کوئی بھی صورت نہیں برداشت کرے گا کہ توہین رسالت یا ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی قوانین ہیں، جو بالکل صحیح قوانین ہیں، اس کے اندر انٹرنیشنل پریشر میں آ کر ان قوانین کو تبدیل کیا جائے۔ اللہ کا پریشر نہیں، اللہ کی محبت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اقتدار کی لالچ کے لیے بین الاقوامی دباؤ پہ قانون چینج کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ وہی جماعت ہے جب بھی افواج پاکستان نے پاکستان میں عوام کو للکارا، یہ سب سے آگے کھڑی ہوئی۔ اور بھی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ جواد الدعویٰ کے حوالے سے اب ان کی جو صورتحال ہے وہ میں کیا کہوں، لیکن یہ جماعت بھی وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ جب بھی افواج پاکستان نے عوام کو آواز دی، یہ جماعت نکل کے گئی اور شانہ بشانہ کھڑی رہی، جان دینے کو تیار ہوئی۔ آج بھی ان کے جو لیٹر ہے اس میں بڑا واضح چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ جماعت نکلی باہر اور پروٹیسٹ کیا، تو اس حکومت نے ان معصوم بچوں کے سینے پہ گولی چلائی، کئی لوگوں کو شہید کر دیا، کئی بچے شہید ہیں۔ میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، میں لینا چاہتا تو لے لیتا، لیکن میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ علم ہے ذرائع سے کہ کافی جوان شہید ہوئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ صرف اس لیے نکلے تھے کہ وہ ناپلیت شخص جو فرانس کا حکمران ہے، اس نے جو ایسے الفاظ ادا کیے تھے، ہم اپنے نبی کے خلاف کسی قسم کے کوئی الفاظ ادا سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے نبی کے حوالے سے، جو بھی ان کے نبی ہیں، جو بھی ان کے حوالے سے، وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں، کئی اسلامی ممالک کو تباہ کر دیا، پاکستان کے خلاف سازشیں۔ کیا ہم اپنے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن اس ملک کے جو حکمران ہیں، سیاستدان ہیں اور کابینہ اور ایسے لوگ موجود ہیں اہم ترین عہدوں میں، جو اپنے اقتدار کے لیے، صرف اپنی لالچ اقتدار کے لیے جو ہے وہ ویسٹ کے دباؤ کو لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں ہٹا دیا جائے گا۔ لعنت ہے ایسی حکمرانی پہ
لعنت ہے ایسے وزارت پہ، مشیر پہ، کہ ایک مسلمان یہ سوچے کہ ہم ویسٹ کے دباؤ میں آ کر ختم نبوت کی قوانین میں تبدیلی کریں. لعنت ہے ان سب پہ جو بھی ہے. تو یہ وہ جماعت تھی، آگے نکلی، پھر سیاست میں آئی وہ اور الیکشن لڑا اس جماعت نے. اسی جماعت کے ینگ نوجوان لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، بے دریغ شہید کیا گیا. وہ تو آرمی چیف کو دعائیں دیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو ریزالو کیا، ورنہ تو پلاننگ یہ ہو رہی تھی حکومت کی طرف سے کہ تحریک لبیک پاکستان کو سختی سے نمٹا جائے گا. میں اس پہ ابھی کچھ بولنا نہیں چاہ رہا، بہت اہم ذرائع ہے کہ کس طرح سختی سے نمٹا جائے گا. اور اس سلسلے میں آپ کے تحریک لبیک کے کئی لوگ مزید شہید ہوتے، لیکن آرمی چیف نے اس میں انٹرفیئر کیا، اور ظاہر ہے وہ بھی ایک محب وطن پاکستانی ہے، ادارے کے سربراہ ہیں، اپنی عوام پر کیسے گولیاں چلائیں. لیکن جو اقتدار میں لالچ میں، اس کو تو کوئی نہیں پتا، وہ تو اپنے والد صاحب پہ بھی گولی چلا دیں گے اس کے لیے، اقتدار کے لیے. یہ ہوا ہے، دنیا میں ہوا ہے. تو کتنے معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا، کس طرح سے ان کے لیڈرز، ایک سعد رضوی صاحب کیا تھے، ان کا سیاست میں کیا تجربہ، کیا چیزوں میں تھا، کس طرح کی دہشت گردی، ان کو مختلف کیسز میں ڈال دیا گیا، ان کے لوگوں کو، ان کے سینئر ممبرز کو، ان کے شورا کو کس طرح زد و کوب کیا گیا، ان کی خواتین کو کس طرح دھمکیاں دی گئیں، کس طرح زد و کوب کیا گیا. یہ زندہ ہے، اور اگر اس کو جو بھول گیا تو یہ وہ قربانی بھول جائیں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے لیے دیا گیا. جب فرانس کے حکمران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے اس کے سفیر کے لیے جانیں دینا شروع کر دی. تو سعد رضوی صاحب، تحریک لبیک پاکستان صاحب، جن لوگوں نے آپ کے نوجوانوں کو، جس حکمران نے، جس حکومت نے، جس حکومت کے وزراء نے، کیونکہ 2-4 وزراء بہت زیادہ ایگریسو تھے، جنہوں نے گولیاں چلائی ہیں، بے حرمتی کی ہے. سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا کہ بھائی کس بنیاد پہ، کون سی دہشت گردی، کون سا سلسلہ. آپ نے ان کو جو ہے وہ پھر بھی قید رکھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اس تنظیم کو دہشت گرد کہا گیا، اس کو کہا گیا کہ بھارت سے فنڈنگ آتی ہے، اس کو کہا گیا کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، یہ جماعت جو ہے دہشت گرد جماعت ہے، اس کو بیرونی خاص طور پہ بھارت سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے، اس کو فنڈنگ مل رہی ہے. بتائیے، لوگ بیچارے چندہ کر کے اور ختم نبوت کے نام پر مانگو تو جان حاضر ہے، تو مال کی کیا اہمیت ہے. 12 تو وہی جماعت اب باہر ہے، اور اسی حکومت نے کیا منہ ہوگا اس حکومت کا جس نے دہشت، کہاں گئے وہ وزیر اعظم جنہوں نے ان کو دہشت گرد کہا، انڈین ایجنٹ کہا، اور ان کو غلط القاب سے نکالا، غدار کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. اب انہی سے جو ہے معاہدہ کر کے جو ہے ان کو چھوڑنا پڑا، جسٹ بیکاز کہ آرمی چیف نے اس مسئلے کو ریزالو کیا، ورنہ حکومت پھر میں نے بتایا تھا. اب اور یہ وہ جماعت ہے جو 2018 میں 6 نمبر پر آئی جب الیکشن لڑا تھا. تقریباً 23 لاکھ ووٹ جو ہے انہوں نے حاصل کیا، 23 لاکھ ووٹ حاصل کیا. حالانکہ ان کی کوئی اتنی تربیت نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے 2015 14 16 سے یہ نکلے ہوئے ہیں، اور 23 لاکھ ووٹ ان کو مل گیا. اور اگر یہ منظم طریقے سے، جس طریقے سے کہا گیا، ابھی لیٹر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پنجاب میں یہ 30 نمبر پہ تھے، تیسری بڑی جماعت کے طور پر 2018 کے الیکشن میں آئے. پہلی نواز شریف PMLN، دوسری آپ کے تحریک PTI، اور تیسری تحریک لبیک تھی، اور پوری پاکستان میں 6 نمبر پر آئی ہے. کئی جماعتوں نے حصہ لیا ہے، اور تقریباً 23 لاکھ کے قریب ان کو ووٹ پڑے. اور اب میں آتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ پہ جو سعد رضوی نے دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم آئندہ الیکشنز لڑیں گے، سیاست کریں گے، سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں. ہم ہر اس سیاسی جماعت سے بات کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ ناجائز نہیں کیا، جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ ظلم، بربریت کیا ہے، قتل و غارت گری کیا ہے. ہم ان سے کسی صورت میں بات نہیں کریں گے، کسی صورت میں کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوگا. ہم
اپنے ملک کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے ادارے کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے اس ملک کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں۔ بڑے اچھے اسٹیٹمنٹ ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک بھر سے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ یقیناً ان کو بھی سعد رضوی اور ان کی جو شورا ہے اس میں کس حد تک سیاسی سوچ بوجھ یا ان کی آپ کے حکمت عملی ہے، یقیناً اس لیول پہ نہیں ہوگی جیسے دوسری بڑی سیاسی جماعتیں جو 30 سال سے بیٹھی ہوئی، لیکن بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان میں چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اب وہ باضابطہ ہر جگہ اپنے امیدوار لا رہے ہیں، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، پاکستان کی بقا اور اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، پاکستان کی عزت اور حرمت اور اپنے آباء و اجداد کے اس سرزمین کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں، سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہت اچھی باتیں، میں نے چند باتیں اس میں کی اور یہ بات واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے کسی بھی صورت میں اتحاد، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ اس حکومت نے تو ملک تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کشکول توڑنے کے لیے آئے تھے وہ تو بڑے بڑے کشکول لے کے بھیک مانگ رہے ہیں، جنہوں نے پیسے منہ پہ مارنے تھے IMF کے، وہ IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بہت کچھ انہوں نے بولا ہے، بڑا واضح بیان دیا ہے ان کا جو پریس ریلیز ہے۔ تو اب جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان بھی سیاست میں آ رہی ہے اور پریڈکشن ہے، جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، معلوم کیا ہے کہ اس وقت پنجاب میں PMLN ایک بہت بڑی قوت ہے اور دوسری بڑی قوت وہاں جو اب بنی ہے PTI تھی 2018 میں، لیکن جس طرح وزیر اعظم نے یا ان کے وزراء نے اور جس طرح ان کے کابینہ نے اور اس حکومت نے اپنی نااہلیت، ناکامی، نالائقی دکھائی ہے اور پھر اس طرح کی سیاست کی ہے، بین الاقوامی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور CPEC بند کر دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، ختم نبوت کے اوپر قانون سازی کرنے کی کوشش کی، معیشت کو دے دیا، اسٹیٹ بینک کو، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ایک محب وطن پاکستانی تو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً بہت سارے ایسے لوگ TTP میں TLP میں چلے گئے، معذرت خواہوں، تحریک لبیک پاکستان میں۔ اب PTI کے بہت سارے نیچے لیول پر ورکر، جہاں تک مجھے اطلاع ہے، تحریک لبیک پاکستان کا حصہ بن گئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان سے اب الیکشن لڑنا چاہیں گے، جنہوں نے TLP سے PTI سے لڑا تھا، کیونکہ PTI کا تو شراسہ بکھر گیا، اس کی تو کوئی تنظیم ہی نہیں ہے۔ اور اب پنجاب میں اگر دوسری بڑی قوت ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کر کے رکھیں، اگر میرٹ پہ یہ انتخاب ہوئے تو پاکستان PMLN بہت بڑی قوت کے طور پر سامنے آئے گی، اور دوسری بڑی قوت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہوگی۔ PTI تو بہت پیچھے چلی گئی ہے، جس طرح یہاں پہ MQM ایک بڑی قوت تھی اور دوسرے نمبر کی پارٹی تھی سندھ کی، اب 6 7ویں نمبر پہ چلی گئی۔ آپ نے بلدیہ میں دیکھا 6 7ویں نمبر پہ تھی۔ بالکل اسی طریقے سے PTI کا آئندہ الیکشن پورے پاکستان میں جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن پنجاب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ بہت برا حال جو ہے وہ PTI کا ہونا ہے، اور چاہے وہ الیکٹرانک مشین لے آئے، چاہے وہ کوئی بھی چیز لے آئے، لیکن الیکشن چوری اس دفعہ نہیں ہونے دیا جائے گا کسی بھی صورت میں۔ تو اب بہت اچھی بات ہے، تحریک لبیک پاکستان جو کہ ہمیشہ پاکستان کی بقا اور اس کے آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی جو اتحاد ہے اس کو لے کے آئی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں، میرا خیال ہے ابھی اضافہ ہوگا جب یہ سیاسی اپنے چیز شروع کریں گے، پروسیس شروع کریں گے، اپنا سیمینارز کریں گے۔ اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی شورا اور سعد رضوی کس طریقے سے الیکشن سے پہلے، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے قبل از وقت انتخابات ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اپنی حکمت عملی مرتب کریں اور اپنے آپ کو مزید عوام تک پہنچائیں، اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کی محبت میں آنے والے ورکروں کے ساتھ ساتھ ان پولیٹیکل اور سیاسی اور دوسرے عام عوام کو کتنا اٹریکٹ کر سکیں گے کہ یہ اپنے پاکستان میں جو 23 لاکھ ان کو ووٹ ملا ہے یہ کتنی تیزی سے اوپر لے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں جس طرح کی صورتحال اگر یہ حکمت عملی انہوں نے جاری رکھی اور اپنے آپ کو ایک پازیٹیو، کنسٹرکٹیو اور اچھے
سیاسی پارٹی کے طور پر لے کے چلی اور کوئی کمپرومائز نہیں ناموس رسالت پہ اور ختم نبوت پہ. یہی تو مین ایجنڈا ہے. باقی ملک کے آئین کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ سب شامل ہے. تو الیکشن لڑے گی تو یقیناً بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جائیں گے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں کیا حکمت عملی ہوتی ہے. بہت اچھا پریس ریلیز نکالا ہے, واضح اعلان کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم بربریت کی ہے, جنہوں نے شہید کیا ہے لوگوں کو, جنہوں نے جو ہے وہ آپ کے تحریک لبیک پاکستان کو غدار کہا ہے, انڈین ایجنٹ کہا ہے, فورن آپ کے ایجنٹ کہا ہے, اور جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان پہ بڑا ظلم کیا ہے, ان کے ورکروں پہ, شورا پہ, ان کے قائد پہ. کسی بھی صورت میں ان کا اتحاد ان سے نہیں ہو سکتا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اسٹیٹمنٹ. دیکھتے ہیں آگے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.